آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ آزاد کشمیر اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں آج میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع کی 13 نشستوں کے لیے پولنگ ہوئی۔ ضلع کوٹلی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں جھڑپ کے دوران پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ اس کے کارکن مختار یونس جاں بحق ہو گئے۔ ایک پولنگ اسٹیشن سے بیلٹ باکس اٹھانے کی شکایت ہوئی، ایک جگہ بیلٹ باکس کو آگ لگانے کی شکایت ہوئی۔ حالانکہ پولیس، پنجاب اور سندھ کی رینجرز بٹالینیں، ایف سی اہلکار اور لگ بھگ 2100 فوجی جوان متعین ہیں اس وقت اس ڈویژن میں۔ 3 مرحلوں پہ مشتمل یہ انتخاب ہے۔ پہلا مرحلہ آج مکمل ہوا، دوسرا مرحلہ 2 اگست کو ہے جب مظفر آباد کی 9 اور 12 مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن ہوں گے، اور تیسرا اور آخری مرحلہ 10 اگست کو ہے، پونچھ ڈویژن میں 11 نشستوں پہ پولنگ ہوگی۔ اس وقت ہمارے ساتھ مظفر آباد سے ہمارے بیورو چیف طارق نقاش صاحب موجود ہیں۔ طارق بھائی، میں نے کچھ جھلکیاں آپ ہی کی رپورٹ سے جو ڈان میں اپڈیٹ ہو رہی ہے اس سے بتا دیں، باقی تفصیل کیا ہے آپ تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی بہت شکریہ، بہت سی اہم باتیں تو آپ نے خود ہی بتا دی ہیں۔ 13 حلقہ جات تھے، جن میں سے 6 ضلع کوٹلی میں، 3 ضلع بھمبر میں اور 4 ضلع میرپور میں تھے، اور جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا وہ جو ایکسپیکٹیشن تھی اس کے مطابق ہی کم رہا۔ اربن ایریاز میں زیادہ کم تھا، پیریفیریز میں اور رورل ایریاز میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں زیادہ تھا، اور وہاں لوگ جو ہے وہ آئے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اربن ایریاز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ چونکہ ایک تو لوگ جو ہے وہ زیادہ تر اربن ایریاز میں باقی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جو شہروں میں آ کے بستے ہیں، اور ووٹس ان کے پرماننٹ ایڈریس پہ درج ہوتے ہیں، اس لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ جو وہاں نہیں تھے، اور بہت سے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ایکسپیکٹریٹس ہیں جن کے ووٹس یہاں درج ہیں آزاد کشمیر میں، لیکن وہ رہتے باہر ہیں۔ اب کی بار باہر سے ماضی میں جہاز بھر کے آتے تھے، اب کی بار چونکہ ایک انسرٹینٹی تھی، اس لیے جو باہر سے آنے والے جو ہمارے ووٹر تھے، ایکسپیکٹریٹس تھے، ان کی تعداد بھی بہت کم رہی۔ لیکن جہاں جہاں ووٹنگ ہوئی ہے لوگوں نے بہت اس میں حصہ لیا، جوش و خروش سے جو لوگ آئے، اور مثلا میں ایک پولنگ اسٹیشن پہ گیا، وہاں میں نے 2 خواتین دیکھیں جو واکرز پہ آئی تھیں، بلکہ ایک تو ویل چیئر پہ تھیں اور واکر پہ آئی تھیں، اور نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اسی طرح جو باقی علاقے تھے پیریفریز میں، وہاں بھی لوگوں نے بہت ووٹ ڈالا۔ اور دیکھیں اس میں دلچسپی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ الیکشنیئرنگ بڑی جو ہے وہ جوش و خروش سے ہوئی، اور جو روایتی سکفلز ہوتے ہیں، روایتی جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو الزام تراشی ہوتی ہے، جوابی الزام تراشی ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملی، اور کئی جگہوں پہ جو ہے وہ گتھم گتھا لوگ ہوئے۔ پولنگ کچھ دیر کے لیے معطل بھی رہی، اور 5 پولنگ اسٹیشنز پہ پولنگ جو ہے وہ کینسل کر دی گئی، جس میں 2 کا احوال آپ بتایا۔ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں جو سٹنگ ممبر اسمبلی بھی ہیں، وہ 4 انتخاب جیت چکے ہیں اس سے پہلے، ان کے حامیوں نے، اور ایک مقام پہ ان کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے آ کے جو ہے بیلٹ پیپرز کو آگ لگا دی۔ ایک جگہ پہ انہوں نے اس کو وہاں سے گاڑی میں ڈال کے لے کر چلے گئے، جس کی فوٹیج بھی ٹی وی چینل نے دکھائی ہے، اور جو حکام نے 30 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں ان کے فرزند بھی شامل ہیں۔ جس حلقے کا آپ نے جی استحکام پاکستان پارٹی نے یہ کام کیا، زبردست۔ جی انہوں نے الیکشن پروسیس کو استحکام دینے کی خاطر یہ کام کیا۔ میں آپ سے ایک اور سوال کر لوں اس سے پہلے کہ یہ بےتاب ہیں میرے باقی 2 ساتھی، اس کے بعد میں الگ ہو جاؤں گا، کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے، ظاہر امن و امان کی وجہ سے، پہلی بار ایسا ہوا کہ کشمیر میں 3 مرحلوں میں انتخابات کا تجربہ کیا گیا ہے، حالانکہ ایک ہی دن الیکشن ہوا کرتے تھے، چلیں ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 3 قسطوں میں آپ الیکشن تو کرا لیں، ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایک ساتھ ان تینوں مرحلوں کے نتائج کا اعلان ہو، تاکہ ایک مرحلہ دوسرے مرحلے کے نتائج پہ اثر انداز نہ ہو۔ تو یہ جو ہوا کہ ابھی تازہ جو ہے وہ الیکشن ریزلٹس کا بھی اعلان ہو رہا ہے،
تو پھر لوگوں کی جو رائے ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں ہے کیا یہ؟ جی یہ سوال ہم نے جب چیف الیکشن کمشنر نے اعلان کیا کہ الیکشن جو ہے وہ 3 مراحل میں ہوں گے، اتفاق سے یہ سوال ان سے میں نے کیا تھا کہ یہ ایک ڈویژن کا نتیجہ دوسرے پہ اثر انداز نہیں ہوگا، وہ کیا وہ نہیں سمجھتے؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، جو ووٹرز ہیں وہ کمیٹڈ ہوتے ہیں، جس پارٹی کو انہیں ووٹ دینا ہوتا ہے وہ اسی کو دیتے ہیں، بھلے وہ 1 مرحلے میں ہو یا 2 مرحلوں میں ہو۔ ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں ان لائک پاکستان، ہمارے ہاں یہ جو رولز ہیں اس کے تحت every presiding officer is bound to provide unverified, unofficial results of polling in his particular polling station to the polling agents of candidates. وہ فارم 24 ہوتا ہے جس پہ وہ پابند ہے ان کو دینے کا کاؤنٹنگ کے بعد۔ پھر وہ جاتا ہے اس کا ایک پرت جاتا ہے آر او کے پاس، جہاں سے پھر فارم 26 پہ وہ الیکشن کمیشن کو بھیجتے۔ تو یہ تو آبویس تھا اس وقت بھی کہ کیونکہ ایک تجویز یہ آئی تھی کہ یہ رزلٹ جو ہے ود ہولڈ کر لیے جائیں سارے اور پھر اس کے بعد اکٹھے اناؤنس ہوں، لیکن اس میں پھر یہاں آزاد کشمیر میں کینڈیڈیٹس کے حامی اس وقت تک پولنگ اسٹیشن نہ خود چھوڑتے ہیں، نہ ان کو پیچھے کہا بھی جاتا ہے کہ آپ نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے جب تک آپ اپنی آنکھوں کے سامنے جو کاؤنٹنگ کے بعد رزلٹ جو ہے اپنا جو سائن شدہ رزلٹ وہاں سے لے کے نہ اٹھیں۔ تو یہ بات تو آبویس تھی کہ رزلٹ کو روکا نہیں جا سکے گا اس اصول کی موجودگی میں جو یا اس رواج کی یا اس قانون کی موجودگی میں، یہ بات تو آبویس تھی۔ اور اسی بات کا پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ اس نے شور مچایا، وگرنہ پلان یہ تھا کہ مہاجرین کی نشستوں کا انتخاب بھی شاید پہلے مرحلے میں کر لیا جائے، لیکن مبینہ طور پر پیپلز پارٹی کے اعتراض کے بعد اسے دوسرے مرحلے میں شفٹ کیا گیا، کیونکہ مہاجرین کی نشستوں سے یہ بات حضر من الشمس ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز زیادہ نشستیں لے کر آئے گی، پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور آبویسلی جو ہے لوگ رولنگ پارٹی کے ساتھ ہی جاتے ہیں، تو یہ تو آبویس تھا۔ لیکن پھر اس کو دوسرے مرحلے میں اسی لیے کیا گیا کہ جو ہے اس کو جو ہے ان کے تھوڑا سا ان کی اشکشوئی کے لیے، پیپلز پارٹی کی اشکشوئی کے لیے، لیکن ایسا بھی کوئی ہے نہیں، یہ ایک گمان تھا کہ وہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے 8 سے 9 سیٹیں لے گی۔ ابھی تک کے جو نتائج، جو ابھی تک بہت سے پولنگ اسٹیشن، چونکہ بہت علاقے ایسے ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں، دشوارگزار علاقے ہیں، وہاں سے ابھی تک نتائج جو ہے وہ پہنچے نہیں ہیں جو مرکزی کنٹرول روم میں ہے، جو لیکن جو ابھی تک کے جو مطلب آپ یوں کہیں کہ 50% جو پولنگ اسٹیشن سے آنے والے نتائج کے مطابق دونوں پارٹیز برابر ہی لگ رہی ہیں۔ صرف ایک کانسٹیٹوئنسی میں ابھی تک استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار، یہ وہ کانسٹیٹوئنسی نہیں ہے جہاں وہ پولنگ بیلٹ پیپر چھیننے کا اور جلانے کا واقعہ ہوا، ایک اور ضلع کوٹلی کانسٹیٹوئنسی ہے، ابھی تک وہ بھی سٹنگ ایم ایل اے ہیں، وہ بتایا جا رہا ہے کہ آگے ہیں۔ باقی جگہ پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا 19-20 کا مقابلہ ہے۔ کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں وہ مسلم لیگ نون جو ہے واضح اکثریت سے جیت چکی ہے، جس میں پارٹی کے سیکرٹری جنرل چودھری طارق فاروق صاحب کا حلقہ ہے، ان کو مبارکبادوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ اسی طرح کرنل وقار نور جو ہیں وہ بھی پارٹی نون لیگ کے امیدوار ہیں، ان کی بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت کمفرٹیبلی وہ جیت رہے ہیں۔ لیکن باقی تھوڑا سا ہم ویٹ کر لیں گے کہ ریزلٹس ابھی ہمیں پتہ ہے ہمارا ایکسپیرینس الیکشنز کور کرنے کا کہ وہ پھر راتوں رات بھی چینج ہو جاتے ہیں، تھوڑا ویٹ کر لیں گے کہ وہ آفیشیل کیا آتا ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے پارٹیوں کا ذکر کیا جو اس وقت میدان میں اتری ہوئی ہیں، 2 پارٹیاں تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیا ہے، اور پھر یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے ظاہر ہے وہ بھی بائیکاٹ کر رہی ہے، ان کا لانگ مارچ بھی تھا کل کے دن۔ تھوڑا یہ بتائیں گے کہ یہ جو ویسے تو کشمیر میں جس طرح الیکشن ہوتا ہے ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن اس دفعہ خاص طور پہ سوالیہ نشان ہے کہ کریڈیبلٹی اور لیجٹمیسی پہ، تو یہ جو 2 حلقے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ بھی رپورٹس ہو رہی ہیں کہ ماحول پھیکا رہا یا ووٹرز کم رہے، یہ کتنا متاثر کریں گے جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے، جوڑ توڑ ہوتی ہے، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی لیجٹمیسی پہ کتنا سوال ہوگا؟ دیکھیے، اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لیتی بھی تو میرا اسیسمنٹ یہ تھا کہ انہوں نے اس دفعہ کچھ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کرنی تھی۔ ایک تو پارٹی میں شکست و ریخت بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ان کے بہت سے لوگ جو پچھلے الیکشن میں مختلف جماعتوں سے کھینچ کھانچ کے یہاں لائے گئے تھے، وہ جب پارٹی جب گرم پانیوں کے تلے آئی تو وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کے پاس تو زیادہ الیکٹیبلز رہے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے غنیمت جانا کہ وہ
جو ایکشن کمیٹی کی حمایت کی آڑ میں اس سے بائیکاٹ کر لیں. ان کے ساتھ ایک زیادتی تو خیر یہ ہوئی کہ انہیں رجسٹر نہیں کیا گیا, ان کو الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن نہیں دی گئی, اور اس کو لیکن انہوں نے اس کو جواز نہیں بنایا, انہوں نے ایکشن کمیٹی کے ساتھ کو جواز بنایا. جہاں تک ایکشن کمیٹی کی بات ہے, ایکشن کمیٹی کوئی باقاعدہ رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے, یہ کہیں بھی رجسٹرڈ نہیں ہوئی ہے, کسی انسٹیٹیوشن کے پاس, کسی کمیشن کے پاس کہیں رجسٹرڈ نہیں ہے. یہ ایک نام ہے جو لوگوں نے سول سوسائٹی الائنس کو دیا ہے, اور ان کو بھی پیشکش ہوئی تھی کہ وہ ان کو جو 3-4 آپشنز دیے گئے تھے ان میں ایک آپشن انتخاب میں حصہ لینے کا بھی تھا, جسے انہوں نے مسترد کر دیا, جو کہ میری ناقص رائے میں ایک بہت غلط فیصلہ تھا. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آسمانوں سے نہیں آتی, زمین پہ ہی لائی جاتی ہے, اور زمین پہ لانے کے جو معروف طریقے ہیں ان میں ایک انتخاب کا بھی ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ آج جن لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہے وہ ایکشن کمیٹی کی محبت میں کیا ہے, تو پھر ایکشن کمیٹی انہی ووٹوں کو کیش ان آن کر کے خود میجارٹی لے سکتی تھی, جو موقع انہوں نے ضائع کیا. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ضرور ہے کہ ایک فضا میں ایک افسردگی سی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو, بہت سے لوگوں کو ایک خوف بھی تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وائلنس ہو. جیسے کہ میں نے کہا کہ آزاد کشمیر کی آبادی 4.4 ملین ہے, یہ ساری آبادی آزاد کشمیر کے اندر نہیں رہتی, اس میں سے ایٹ لیسٹ 1.4 ملین لوگ آزاد کشمیر سے باہر رہتے ہیں, ادھر ان پاکستان اور ابراڈ, یہ باہر رہتے ہیں, ان کے ووٹ یہاں درج ہیں. تو وہ لوگ بھی اس طرح وہ نہیں آئے. خوف کا عنصر تو تھا ہی کہ شاید اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو کیا پتہ وائلنس ہو جائے, تو لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ بہت لوگ گھبراتے بھی ہیں اس چیز سے. تو اس لیے بھی جو ہمیں وہ, جیسا کہ میں نے کہا کہ جیسے باہر سے لوگ آتے تھے, وہ ایک اس میں ان کا ایک وہ کلر ایڈ ہو جاتا تھا, وہ ساری چیزیں اس وجہ سے مسنگ ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری سوال طارق بھائی, جس انسرٹنٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہم سب جانتے ہیں, جو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم نے دیکھا ہے نواز شریف صاحب نے بھی تقاریر کی ہیں, بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی ہیں, ڈائریکٹلی اس انسرٹنٹی کو کسی بڑی سیاسی جماعت نے ایڈریس کیا ہے یا ادھر ادھر کی باتیں چل رہی ہیں اپنی جلسوں میں؟ جی مجھے یاد آتا ہے کہ میں 2016 میں اور 2021 میں بھی میں نے کچھ پیسز لکھے تھے, میں نے اس میں یہی بات کہی تھی کہ یہ پولیٹیکل لیڈرز when they come to آزاد کشمیر they beat about the bush. یہ جو ایشوز ہیں اس علاقے کے اصل ایشوز, میں ماضی میں لکھتا رہا ہوں, میں آج نہیں کہتا آج اگر ایکشن جی مجھے یاد ہے اچھی طرح سے طارق بھائی, جی میں نے بہت دفعہ لکھا ہے اس پہ کہ جو ایشوز کو نہیں چھڑتے. اصل مسائل ہیں یہاں گورننس کے مسائل ہیں, اور جو بھی نئی حکومت بنے گی وہ ایک تنے ہوئے رسے پہ چلے گی, کیونکہ اگر وہ ان مسائل کو ایڈریس نہیں کرتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے ایک تھریٹ سول سوسائٹی کی ہمیشہ رہے گی. تو یہ مسائل جو ہیں یہ گورننس ایڈریس ہونے ہیں, اور مجھے افسوس ہوتا ہے, میں آج کے آپ کے پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہہ دوں کہ مثلا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے اشرافیہ کی امارات کا خاتمہ. بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں آزاد کشمیر اے ویری اسمال پلیس, یہاں جو خرابیاں اشرافیہ کی امارات کے نام سے جو پیدا ہوتی ہیں, ان سب کا ماخذ مجھے افسوس کا کہنا پڑتا ہے ریاست پاکستان ہے. یہ سب مراد آپ وہاں دیتے ہیں, اور یہاں والے پھر کہتے ہیں کہ چونکہ وہاں مل گئی ہیں ہمیں بھی دی جائیں. آپ نے قرض کی پیتے تھے میں, اور سمجھتے تھے ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن, ابھی آپ نے 2 ارب روپے کی مراد اور دے دی ہیں 1.8 بلین کی بیوروکریسی کو, تو وہ ہماری بیوروکریسی بھی مانگے گی. جی بالکل, آپ کی جوڈیشری اگر 30 لاکھ روپے فی جج تنخواہ لیتا ہے, ہمارا جج بھی مانگے گا کہ جی پاکستان میں چونکہ ملتا ہے تو ہمیں بھی دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پاکستان میں ایڈریس ہونی چاہیے پہلے, تو ہمارے ہاں خود بخود ایڈریس ہو جائیں گے. واہ. تو یہ لیکن مسائل رہیں گے. اگر نئی حکومت وہ مسلم لیگ نون کی بنتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی بنتی ہے, اگر وہ اس سے صرف نظر کریں گے ان معاملات سے, وہ سمجھیں گے کہ لوگ جو ہے بھول چکے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. یہ مسائل جو ہے رہیں گے, لہٰذا ان ایشوز کو ایڈریس کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اور یہ تمام معاملات یہ آزاد کشمیر کی حکومت سے متعلقہ ہیں. پاکستان میں یہ غلط فہمی پیدا ہو چلی تھی کہ شاید یہ پاکستان سے کچھ شکایت ہیں, ہو سکتا ہے ہوں, لیکن زیادہ تر معاملات آزاد کشمیر کی جو سکسیسو گورنمنٹس کی انکمپیٹنس کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اور اس کو براست تو ایڈریس نہیں کیا, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے باتیں کی جو آئینی معاملات تھے ان کو ایڈریس کرنے کی. نواز شریف صاحب نے جو باتیں کی وہ براہ راست انہوں نے تو اس کو مینشن نہیں کیا ان چیزوں کو, لیکن جو انہوں نے کہا کہ صحت, تعلیم, روزگار,
یہ مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی کے کہ صحت تعلیم روزگار کے معاملات حل ہوں، تو وہ نواز شریف صاحب نے ایڈریس کیے، بلاول بھٹو صاحب نے آئینی معاملات پہ بات کی. تو لیٹس ہوپ کہ جو انہیں ابھی کہا ہے بعد میں حکومت بنانے کے بعد اس کو وہ پریکٹس بھی کریں، یہ صرف وعدہ فردہ نہ رہے. واہ، بہت خوب طارق صاحب، بہت خوب. اگر کوئی شخص A to Z جانتا ہے نا BJK کے، وہ طارق نقاش ہیں. بچپن میں جب محاورے سکھائے جا رہے ہوتے تھے نا ہمیں، چاہے اردو کے ہو انگلش کے ہو، تو بار بار ایک سکھایا جاتا تھا a stitch in time saves 9. ہاں نا، کہ مطلب اگر وقت میں ٹانکا لگا دو گے نا آپ کی پوری شرٹ نہیں پھٹ جائے گی. میرا خیال ہے کہ اچھا ہوگا ابھی بھی وقت اتنا کافی ہے. ہاں نہیں میں چلے ٹھیک ہے، ورنہ شرٹ پھٹ بھی سکتی ہے. تو فی الحال آپ ایک وقفہ لے لیں.